اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن تحت نورا ومن فوق نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن امام نورا وفی نفس نورا وجعلنی نورا. سبحان اللہ. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے قلب میں نور عطا فرما، میری آنکھوں میں نور عطا فرما، میرے کانوں میں نور عطا فرما، میرے آگے نور عطا فرما، میرے پیچھے نور عطا فرما، میرے سیدھے طرف نور عطا فرما، میرے دائیں طرف نور عطا فرما، میرے اوپر نور عطا فرما، میرے نیچے نور عطا فرما، میرے نفس میں نور عطا فرما. یا اللہ مجھے نور عطا فرما. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نور اللہ نور ہیں، نور کے پیکر ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمیشہ نور کے لیے اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے. حقیقت میں جسم کثیب کے لیے نور ضروری ہے، جسم لطیف کے لیے نور ضروری ہے، اور ان سب کے تال میل کے لیے راہ معرفت میں روحانیت کے اہم کردار ادا کرنے کے لیے نور کی ہمیں اشد ضرورت ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان 10 چیزوں کا مجموعہ بنایا، جس میں سے 5 چیزیں عالم خلق یعنی فرشی ہیں، اور 5 چیزیں عالم امر یعنی عرشی ہیں. جو 5 چیزیں فرشی ہیں وہ آگ، ہوا، پانی، مٹی اور نفس ہیں، اور جو 5 چیزیں جو عرشی ہیں وہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا ہیں. ان 10 چیزوں کو لطائف کہا جاتا ہے. عربی زبان میں بنیادی لفظ لطیف کے معنی ہیں باریک، نرم، نازک، عمدہ، اور لطیف کی جمع کو لطائف کہا جاتا ہے. انسانی روح بھی جسم کی طرح اہم اعضاء رکھتی ہیں، اور ان اعضاء سے روح علم اور توانائی حاصل کرتی ہے، اور ان کا کردار خلق کو مزید گہرائیوں میں لے جانا، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے منسلک کر دینا، جیسا کہ نبیوں نے کیا تھا. اور وہ انسان کو اللہ کے قریب لانے کے علاوہ انسانی جسم کو بھی ٹھیک کرنے کا دوہرا کام کرتی ہیں. اس لیے دل ٹھیک تو سب جسم ٹھیک. سبحان اللہ. اور ان 5 لطائف یا لطیف چیزوں کو کیا ہم محسوس کر سکتے ہیں، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسا کہ ہوا لطیف ہے، اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، لیکن جب ہوا چلتی ہے اور ہم کو چھو کے جاتی ہے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سورج کی روشنی ہم پکڑ نہیں سکتے، لطیف ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ لطیف کو محسوس بھی کیا جا سکتا، اس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا. سبحان اللہ. اور یہ لطائف جیسا کہ ہمارے ہاتھوں میں اکوپریشر یا سجوگ کے پوائنٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ ہماری آنکھ کا پوائنٹ ہاتھ پر کہیں ہے، دل کا پوائنٹ ہاتھ پر کہیں ہے، اور اس کو دبانے سے یا اس کی مالش کرنے سے اصل جگہ پر اثر ہوگا. اسی طرح روح میں موجود لطائف اس کے پوائنٹس اکوپریشر کی طرح ہمارے جسم میں موجود ہیں، جن کو بیدار کرنے سے روح کو توانائی ملے اور یہ لطائف بیدار ہوں گے. 5 عرشی لطائف قلب، روح، سر، خفی اور اخفا کے ساتھ نفس، چونکہ نفس جسم اور روح کے بیچ میں تال میل بنائے رکھتا ہے، ان 6 لطائف کو ملا کر لطائف ستہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ستہ کے معنی 6 ہیں، اس کو لطائف ستہ کے نام سے جانا جاتا ہے.
اب یہ لطائف موجود ہیں تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اب اس کی مثال جیسا کہ ایک ریڈیو سٹیشن ہے، وہاں سے ریڈیو کی ترنگیں یا فریکوینسی ہر جگہ موجود ہے، ہمارے گھر میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم ایک فریکوینسی کو ٹیون کریں گے ہم اس سٹیشن سے جڑ جائیں گے، وہاں جو چل رہا ہے وہ ہم سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح جیسے ہماری ٹیوننگ ایک لطائف پر ہوگی ہم اس لطائف سے جڑ جائیں گے، اس کے اصل سے ہم جڑ جائیں گے۔ ہر لطائف کا اصل موجود ہے۔ لطائف نفس، لطیفہ نفس کا اصل عالم ناسوت ہے، لطیفہ خلق کا اصل عالم ملکوت ہے۔ اسی طرح ہر لطیفے کا اصل موجود ہے، اور جیسے ہی ہماری ٹیوننگ ہوگی تو ہمارے اوپر اس کی کیفیت ہو جائے گی۔ جیسے ہماری ٹیوننگ نفسانیت لطائف نفس پہ ہوئی تو ہمارے پر نفسانیت واضح ہو جائے گی یا ظاہر ہو جائے گی، اور جیسے ہماری ٹیوننگ لطائف خلق پہ ہوئی تو ہماری کیفیت ویسی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ لطائف ہیں تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے جسم میں کئی اعضاء موجود ہیں۔ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے اندر پتا کہاں ہے یا گال بلیڈر کہاں ہے تو بتا نہیں سکیں گے، لیکن ہاں اگر اس میں کچھ تکلیف ہو گئی یا کچھ درد ہو گیا تو فوری ہم کو پتا چل جائے گا کہ وہ آرگن کہاں ہے۔ اسی طرح جب لطائف بیدار ہوں گے تو خود پتا چل جائے گا، بتانا نہیں پڑے گا۔ اب کسی شخص نے گلاب کی خوشبو سنی اور موگرا پھول کی خوشبو سنی، جس نے سنی اس خوشبو کا فرق وہی جانا، لیکن وہ کسی اور کو سمجھا نہیں سکے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی گنا کھاتا ہے اس کا میٹھا اور کوئی آم کھاتا ہے اس کی مٹھاس، ان دونوں میں فرق سمجھا نہیں سکے گا، جو کھایا وہی جانے گا۔ اسی طرح یہ لطائف جب بیدار ہوں گے تو اس کے اثرات اسی پہ منکشف ہوں گے، اسی پہ ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ کعبۃ اللہ کی تصویر آپ بنائیں تو بآسانی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کے عرش کی تصویر بناؤ یا اللہ کی کرسی کیسی اس کو سمجھاؤ تو ہم نہیں سمجھا سکیں گے۔ اسی لیے ان کو آیت متشابہات کہا گیا۔ حضرت پیر معروف مدد اللہ علی آپ فرماتے ہیں کہ متشابہات دور کے حساب سے کھل جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے کے دور میں موبائل فون یا پلین متشابہات تھا، اگر لوگوں سے کہتے کہ کہیں بھی بیٹھ کے کس سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے تو لوگ اس بات کو یقین نہیں کرتے تھے، یا ہزاروں لوگ ہوا میں اڑیں گے تو لوگ اس بات کو یقین نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج یہ سب ممکن ہے۔ تو ان کے لیے یہ چیز متشابہات تھی اور اس دور کے لیے چیز کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دور کے حساب سے جو اسرار جب کھلتے جائیں گے، جب یہ متشابہات اس دور کے لیے کھلتے جائیں گے تو لوگ اس رموز کو، اس اسرار کو جانتے جائیں گے۔ اسی طرح 6 لطائف ہمارے جسم میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ شمس میں آیت نمبر 7 سے 10 تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اور نفس کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے درست کر کے ٹھیک بنایا، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً وہ شخص گھاٹے میں رہا جس نے اس نفس کو گناہوں تلے دبا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نفس کی بدکاری اور پرہیزگاری اور اس کی تمیز سکھانے کی بات کرتے ہیں۔ لطیفہ نفس ہمارے جسم میں ناف سے 4 انگل نیچے ہیں، اس کی تجلی یا رنگ کالی ہے۔ اب نفس کے معنی خود کی بھی کیے جاتے ہیں، جیسا کہ فی نفسی آپ کیا ہو، اسی طرح جس طرح ہم حدیث پاک من عرف نفسہ فقط عرف ربہ میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔
تو کئی بار نفس کو خود سے بھی بتایا جاتا ہے. لطیفہ نفس کی صفت خواہشات، دنیاوی خواہشات، مانگنا، اور اس کو پاک کرنے کے لیے ذکر جلی اور اس کا عالم ناسوت ہے. اور نفس پر قبضہ ہمیشہ شیطان کا بنا رہتا ہے. اس کو انسان کے وجود کے شیطان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اصل میں انسان کو بھٹکانے کا کام شیطان ہی کرتا ہے. اور کلمے میں اس کی تجلی لا ہے. قرآن پاک میں سورہ الزمر آیت 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دیا تو اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے برعکس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اور سورہ الصفات آیت 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. سبحان اللہ. جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے. سبحان اللہ. لطائف خلق کو بیدار کر کے قلب سلیم کی کیفیت تک پہنچا جا سکتا. اس کی خبر اس آیت میں دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عرش مومنوں کے دل میں ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ مقام دل سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو وہ قلب حقیقی کہاں ہے؟ جس میں اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ کا عرش ہے، تو وہ ہماری روح میں موجود ہے. صحیح البخاری کی حدیث شریف ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سدھرا تو سارا جسم سدھر جائے گا، اور وہ بگڑا تو سارا جسم بگڑ جائے گا. جان لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا تمہارا دل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لطیفہ قلب کا مقام ہمارے جسم میں دل کے 4 انگل نیچے ہیں. اب کوئی بزرگان دین اس کو 2 انگل نیچے بھی بتائے ہیں، کسی نے 3 انگل بھی کہا ہے. جس نے جیسا مشاہدہ کیا اس نے وہ جگہ بتائی، اور سب حق ہیں. اس کی تجلی سفید ہے. دل کو صحیح کرنا، چونکہ یہ اصل میں نظام جسم چلاتے ہیں، اسی طرح اگر دل مردہ ہوا تو اس کے اثرات روحانیت پر بھی ہوں گے. اس لیے سرکار پیرا دل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر ذکر خدا دل نہیں زندہ رہتا. دل مردار کو ہم نے ہر جگہ پریشان دیکھا. اللہ اکبر. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، چونکہ ذکر کرنے سے ہمارے قلب کو حرارت ملے گی، اور جتنا ذکر کریں گے اتنی حرارت ملے گی. اور ہمارا قلب اگر ٹھیک ہوا تو ہمارا جسم ٹھیک، ہمارا قلب بگڑا تو ہمارا جسم بگڑا، اور اگر ہمارا قلب بخا ہوا تو ہمارا جسم بخا ہوا. سبحان اللہ. تو جتنا چاہے اتنا ذکر کرنے سے اس کو حرارت ملے گی اور یہ باقی رہے گا. ہاں، لیکن اس کے آگے کے لطیفہ سری میں اگر پہنچ گئے اور اس کو بیدار کر لیا تو وہاں اللہ کا ذکر ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے، اور اس سے اس کو حرارت ملتی رہے گی اور یہ بقا ہو جائے گا. سبحان اللہ. لطیفہ قلب کی صفت اچھے کام کرنا، اچھے عمل کرنا، اولیاء اللہ سے ملنا، یہ اس کی صفت ہے. اور اس کا ذکر، اس لطیفے کو بیدار کرنے کا ذکر قلبی ہے. اس کا عالم ملکوت ہے، اور اس کی ولایت نبی آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، جو کہ آپ پہلے انسان تھے، اور کلمے میں اس کی تجلی الہ ہے. قرآن پاک میں سورہ ابسا آیت 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
وما يدريك لعله يزكى، اور آپ کو کیا خبر، شاید آپ کی توجہ سے وہ مزید پاک ہو جاتا. سبحان اللہ، روح کی پاکی کی طرف اشارہ ہے. اور ایک آیت میں سورہ الدریات میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفْلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں، پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے. اور ایک آیت سورہ صاد آیت 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دو. سبحان اللہ. نو روح تو پورے جسم میں موجود ہے، لیکن اس کا ویسے ہی اکو پریشر کی پوائنٹ کی طرح اس کا لطائف جو ہے وہ سیدھے پستان کے 3 یا 4 انگل نیچے ہے. اس کی تجلی یا رنگ ہری ہے. اس کی صفت خود میں کھوئے رہنا، یاد الہی میں گم رہنا، اور اس لطائف کو بیدار کرنے کا ذکر روحی ہے. اور اس کا عالم عالم جبروت ہے. اس لطائف کی ولایت نبی نوح اور نبی ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے. چونکہ بحر کے اندر سے نجات پانے والے جہاز نبی نوح رہے ہیں، اور جہالت کے سیلاب سے نجات دلانے والے نبی ابراہیم رہے ہیں علیہ السلام ورحمہ. اور کلمے میں اس کی تجلی الا اللہ ہے. قرآن پاک میں سورہ نجم میں آیت 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس نے اپنے عبد اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی. جو بھی وحی فرمائی ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. سبحان اللہ. ان آیتوں میں اس خاص مقام کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ کی وحی اترتی ہے، اور یہ کرام پر اللہ کے الہام اترتے ہیں، اور وہ لطائف سری ہے. سبحان اللہ. اس کا مقام لطائف قلب اور لطائف روح کے درمیانی سینے میں ہے. اس کی تجلی یا رنگ لال ہے. اس کی صفت اپنے معشوق کا مشاہدہ کرنا اور اس میں گم رہنا، اور اس لطائف کو بیدار کرنے کا ذکر سری ہے جو آپ اپنے پیر و مرشد سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پر محنت کر کے اس لطائف کو بیدار کر سکتے ہیں. اس کا عالم عالم لاہوت ہے. اور اس کی ولایت نبی موسیٰ کے زیر قدم ہے، چونکہ نبی موسیٰ آپ کا لقب کلیم اللہ بھی ہے. آپ اس شعور کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے اور اللہ کے کلام سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو جس کا لطائف سری بیدار ہوگا وہ اللہ کے کلام کو سن سکے گا، اس پر پھر الہام ہو سکے گا. سبحان اللہ. کلمے میں اس کی تجلی محمد ہے. قرآن پاک میں سورہ مریم میں آیت 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ندا ربہ نداعا خفیہ. سبحان اللہ. جب انہوں نے پوشیدہ طور پر اپنے رب کو پکارا. اور ایک آیت میں سورہ اعراف میں آیت 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، یعنی ذکر قلبی کے ذریعے، زاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے، یعنی ذکر خفی کے ذریعے، صبح و شام، اور غافلوں میں نہ ہونا. حضرت پیر معروف مد اللہ العالی آپ اپنی کتاب نور الایمان میں اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں پر ذکر قلبی اور ذکر خفی کو آپ ذکر خفی کی آپ نے تشریح کی ہے. لطائف خفی کا مقام دونوں بہوں کے بیچ میں ہے، یعنی پیشانی کے بیچ میں ہے، اور اس کی تجلی یا رنگ پیلی ہے. اس کی صفت تجلیات ربانی میں گم رہنا، اور اس لطائف کو بیدار کرنے کا ذکر خفی ہے. اس کا عالم عالم ہاوت ہے، اور اس لطائف کی ولایت نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام
اس طرح کے الہام کی خصوصیت رکھتے تھے. آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا کو بینا کرتے تھے. سبحان اللہ. جس کے لطائف خفی بیدار ہوگا اس میں یہ معجزات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، مردہ دلوں کو زندہ کر دے، اور وہ نابینا کو بینائی بخش دے. سبحان اللہ. اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کلمے میں اس کی تجلی رسول ہے. قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے بات کریں تو وہ بے شک خفیہ بات کو جانتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ، یعنی خفیہ سے بھی خفیہ باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر لطیفہ اخفا ام الدماغ میں عرش کے مقام پہ موجود ہے. اس کی تجلی بے رنگ، یہ سب رنگ اس میں موجود ہیں. یہ ذات کا مقام ہے. اس کی صفت خود میں کھوئے رہنا، یہ نقطہ واحدہ ہے جہاں اللہ کی تجلیات براہ راست آشکار ہوتی رہتی ہے. اور اس لطائف کو بیدار کرنے کا ذکر اخفا ہے. اس کا عالم عالم سیاہوت ہے، اور اس کی ولایت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے، چونکہ آپ کو تمام رسولوں میں، پیغمبروں میں اونچا مقام عطا کیا گیا. سبحان اللہ. اور کلمے میں اس کی تجلی اللہ ہے. یہ 6 لطائف، ان کے مقام اور تجلیات ہمارے جسم میں اکوپریشر کی طرح موجود ہیں، جن کو بیدار کرنے سے ہماری روحانیت کو توانائی ملے گی، اور راہ معرفت میں ہم اونچے مقام پر گامزن ہو سکیں گے. ہاں، لیکن ہر لطائف کی خاص محنت ہے، ہر لطائف کو بیدار کرنے کے لیے خاص ذکر ہے، اور سب سے اہم بات پیر کی توجہ ہے، جس سے آپ ان لطائف کو بیدار کر سکتے ہیں. کئی بزرگان دین ان لطائف کے مقامات کو کچھ اور بتائے ہیں، ان کے رنگوں کی تجلی کچھ اور بتائے ہیں. لطائف جگہ بدل سکتے ہیں، اور جس کو جیسی تجلی دکھائی دی اس نے ویسی بات کہی. سب نے حق کہا، کیونکہ حقیقت میں صرف ایک نور ہے، اور جب وہ نور، وہ سفید روشنی جب کانچ کے ٹکڑے سے گزرتی ہے تو ہمیں رنگ دکھائی دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسی تجلی دکھائی اس نے ویسی بات کہی. اس موضوع پر میرا ایک بیان میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، جس پہ رنگوں کے متعلق میں نے پورا بیان ہی دیا ہے. اس بیان کو بھی اور مزید معلومات کے لیے آپ سن سکتے ہیں. اب کئی بزرگان دین ایک لطیفے اور ایک لطائف کی بات کرتے ہیں، جس کو لطائف انا کہا گیا. انا سے مراد خود، اور خود سے مراد نفس. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ العلق میں آیت 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. یعنی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفس انا، لطائف انا کا مقام پیشانی وہ ظاہر کیا ہو. حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ کو وصال سر خفی الخفی سے ہے، دل سے، جگر سے، جان سے، دل سے جدا ہوں میں. سبحان اللہ. تو راز کی بات یہ ہے کہ وصل اگر ہوگا تو اندر کی طرح اندر ہی ہوگا، باہر سے کچھ نہیں ہوگا. چونکہ ہم زندگی بھر ہر چیز باہر سے پائے ہیں، ہماری توجہ اکثر باہر ہی رہتی ہے. لیکن اگر ہماری توجہ، ہماری ٹیوننگ کو ہم اندر کی طرف لے کے آئیں گے، ان لطائف کو بیدار کریں گے، اس کی طرف لے کے آئیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم اس مقام پر پہنچ جائیں جس کی بات حضرت صاحب قبلہ اس اشعار میں کی ہے. جس طرح روحانی لطائف کے
نقطے ہمارے جسم میں موجود ہیں جس سے ہم ہماری روحانیت کو ابھار سکتے ہیں، اسی طرح کچھ شیطانی لطائف ان لطائف کی جگہ موجود ہیں جو ان کی روشنی کو دبائے رکھے ہیں اندھیروں کے تلے اور باہر نکلنے نہیں دیتے. جیسا کہ لطائف قلب کو شیطانی لطائف جیسا کہ ہوس، شہوت، خواہشات اس روشنی کو دبائے رکھتے ہیں، اس نور کو نکلنے نہیں دیتے، اس لطیفے کو بیدار نہیں ہونے دیتے. ویسے ہی لطائف روح کو جو شیطانی لطائف دبائے رکھتا ہے وہ ہے غصہ. غصے کی آگ اس نور کو باہر آنے نہیں دیتی. لطائف سری کو جو شیطانی لطائف ہے وہ ہے لالچ، وہ ہے حرص، جو اس کو باہر آنے نہیں دیتے. اور لطائف خفی کو دبا کے جو رکھتے ہیں وہ ہے رشک، حسد، کنجوسی. اور لطائف اخفا کو تکبر اور غرور دبائے رکھتے ہیں، اس کی روشنی کو آنے نہیں دیتے، اس کے اجالے کو اور یا اس لطائف کو بیدار ہونے نہیں دیتے. تو یہ شیطانی لطائف ہماری روحانی لطائف کے اپوزٹ میں کام کرتے رہتے ہیں ہمارے اندر. اور پیر کی توجہ سے، صبر سے، محنت سے، ذکر سے اگر ان شیطانی لطائف کو ہم مات دے دیں تو پھر ہماری روحانی اچھل پڑے گی. ہم ان لطائف کو بیدار کر سکیں گے اور ان سارے اسرار سے، ان سارے راز سے، ان رموز سے، ان مشاہدوں سے پرکیف ہو سکیں گے. سبحان اللہ. انسانی جسم کو کئی طرح کی روشنیوں کے دائرے گھیرے ہوئے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کئی طرح کے یہ گھیرے ہیں یا دائرے ہیں اور یہ کئی رنگوں کے مختلف دکھائی دیتے ہیں. اور ہمارے جو لطائف ستہ ہے ان کے بیدار ہونے سے ان روشنی کے گھیروں پر، ان روشنی کے سرکلوں پر کافی اثر ہوتا ہے. جیسے جو لطائف بیدار ہوگا وہ روشنی زیادہ ہمارے جسم کے اطراف ہوگی. اب اس کو سائنٹیفکلی الیکٹرو میگنیٹک باڈی بھی کہا گیا یا فیلڈ کہا گیا، سبٹل باڈی بھی کہا گیا یا لطیف جسم بھی کہا گیا. جس کی جیسی سمجھ اس نے ویسی اس کی بات کی. ہاں لیکن یہ لطیف جسم یا یہ لطیف روشنی جو ہم کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے ہمارے جسم کا علاج ہو سکتا ہے. روحانیت میں سالک کو اس سے پتا چل سکے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے. اور اہل علم یا پیر طریقت اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ سالک کو صحیح رہبری دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. سورہ بقرہ کی آیت 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے ہم اللہ کے رنگ میں رنگیں گے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے اور ہم اس کی عبادت گزار ہیں. تو حقیقی طور پر اللہ کا رنگ، اللہ کا نور ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہے اور کچھ محنت سے، مشاہدے سے اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کو آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. لطائف کو بیدار کرنے کے لیے جو ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے اس کا کاٹا ہے توجہ. توجہ بنا ہے لفظ وجہ سے جس کے معنی ہے چہرہ. توجہ کے معنی ہے اپنے چہرے کو، اپنے آنکھ کان کو ایک طرف کر لینا، ایک سوئی میں لا لینا. جیسا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی چنانچہ جدھر تم رخ کرو گے تو اس طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہماری توجہ جس طرف ہوگی، ہماری آنکھ کان جس طرف ہوگی، وہ لطائف بیدار ہوں گے. توجہ سے ہی ہم انہیں بیدار کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. جو کرتا ہے اس طرح نگہدانی، انہی پہ منکشف ہوتے ہیں اسرار خدا دانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ اہم نکات، جیسا کہ اگر کسی نے سوال کیا کہ بھئی لطائف کیسے بیدار ہوتے ہیں، تو لطائف کو بیدار کرنے کے لیے اس کے خاص ذکر ہیں، اس کی خاص محنت ہے اور پیر کی توجہ اہمیت رکھتی ہے. تو سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کے در سے
یہ علم حاصل کریں اور اس محنت کے ذریعے ان کو بیدار کیا جا سکتا. مثلا ہیرا کوئلے کی کان سے ہی نکلتا ہے، اور جب پہلے نکلتا ہے تو کانچ کے ٹکڑے کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اہل علم ہیں، وہ اہل دانا جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہیرا ہے. ورنہ اکثر تو لوگ ٹھوکر مار کے نکل جائیں گے کہ پتھر ہے، لیکن پھر اس ٹکڑے کو جب تراشا گیا تو پھر اس کی قیمت کچھ اور ہو گئی، پھر اس کی چمک کچھ اور ہو گئی. اسی طرح سونا جو کچرے میں ہوتا ہے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور سونے کو پتا ہے کہ آگ اس کو نہیں جلا سکتی، آگ تو کچرے کو ہی جلائے گی، اور پھر سونا چمک اٹھے گا اور چمک کر نکلے گا. سبحان اللہ. تو اسی طرح کچھ محنت سے، کچھ ذکر سے اور پیر کی خاص توجہ سے یہ لطائف بیدار ہو سکتے ہیں. اور ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بیدار ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ جب لطائف بیدار ہوں گے تو خود ہی پتا چل جائے گا، کیونکہ آپ جس عالم میں ہوں گے اس کی آب و ہوا آپ کو بتا دے گی. جیسا کہ آپ کوئی اور مقام میں چلے گئے تو کسی کو بولنا نہیں پڑے گا کہ آپ کہیں اور آ گئے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے حالات ہی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کہیں اور آ گئے. اسی طرح جب لطائف بیدار ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے لطائف بیدار ہو گئے ہیں. اور جو بھی یہاں بات کہی گئی اس بیان میں، یہ صرف ایک خاکہ ہے، ایک میپ ہے جس سے آپ کو رہبری ملے اس سفر میں. یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کے لیے ہم نشان لگا کے ایک لائن کھینچ سکتے ہیں ایک لمحے میں، لیکن حقیقت میں جب جانا ہوگا تو وہ سفر کرنا پڑے گا، وہ تکالیف اٹھانے پڑیں گے، وہ وقت دینا پڑے گا، وہ محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ تجربہ ہوگا. اور روح کے آرگنز یا گلینڈز ہیں یہ ان لطائف، جیسا کہ ہمارے فزیکل جسم میں جو گلینڈز اور آرگنز ہیں، اسی طرح روح کے گلینڈز اور آرگنز کو لطائف کہا گیا. بفضل میرے پیر و مرشد حضرت معروف پیر مدد اللہ العالی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام سالک روحانیت، تمام سالک اللہ کی معرفت کی راہ کے ہیں، ان سب کو ان لطائف کو بیدار کرنے کا موقع عطا کرے. ہمیں توفیق و رفیق عطا کرے کہ ہم محنت کے ذریعے، پیر کی توجہ کے ذریعے لطائف کو بیدار کر سکیں اور اس کا مشاہدہ کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.